السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين انسان کے لیے عقل مندی والی بات یہی ہے کہ ہر انسان اپنے دین کو سمجھنے والا بن جائے، کیونکہ ہمارا دین ہی وہ اصل رہنمائی ہے جس کی بنیاد پہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سو وہی انسان کامیاب ہوا
جس نے اپنی مرضی کو چھوڑ کر کے دین کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو دعوے کے مطابق اسلام کے مطابق چلایا، اور ہر وہ انسان ناکام ہوا جس نے دین اسلام کا راستہ چھوڑ دیا۔ دعویٰ چاہے اس کا اسلام کا ہو، اپنے آپ کو مسلم بھی کہلواتا ہو، لیکن جب تک وہ اسلام سے رہنمائی نہیں لیتا تب تک وہ اپنے دعوے کے اندر ناکام ہے، کیونکہ دعویٰ جو ہوتا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے، اور ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ اپنے دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو انسان اس دین کا نام لے کر کے اس پہ عمل نہیں کرتا اس کا دعویٰ بیکار ہے۔ تو آئیں ہم ان موجودہ اہم ترین حالات، انتہائی حساس حالات و معاملات، یہ ماہ محرم اور ماہ محرم کا پہلا عشرہ جس طرح سے حالات کا سامنے ہے، معاملات ہمارے سامنے ہیں، تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں۔ اگرچہ بہت ساری باتیں ہمیں پہلے سے معلوم ہیں، ایک یاد دہانی ہے، قرآن و سنت کی رہنمائی ہے، دین کی گائیڈ لائن ہے، تاکہ ہم لوگ کسی حد تک اپنے آپ کو محفوظ راستے پہ چلا سکیں۔ تو آئیں، پہلی تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ماہ محرم کی فضیلت اور اہمیت یہ مسلم ہے، اور یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ پاک نے آسمان و زمین کو بنایا، اس نظام کو چلانے کے لیے 12 مہینے مقرر فرمائے، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے بنائے، جن 4 میں سے ایک ماہ محرم بھی حرمت والا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے اس کا تو آغاز بھی حرمت والے مہینے سے ہے، اختتام بھی حرمت والے مہینے سے۔ گویا ہمیں اپنے دین کے مطابق حرمتیں ہی سکھلائی گئی ہیں۔ ویسے بھی جس معاملے کے اوپر بھی آپ غور کریں، آپ اگر اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں تو پھر آپ کو محتاط طریقے سے چلنا پڑے گا، آپ آزاد نہیں ہیں۔ تو ہر وہ انسان جو آزادی اختیار کرتا ہے پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اسلام کے دعوے دار، ہم اسلام کے پابند ہیں، اسلام کے مطابق ہی ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو لہٰذا آئیں، جیسا کہ ہم پہلے سماعت فرما چکے کہ یہ اتفاقات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ دنیا کا سسٹم چلایا ہے، پھر اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے لوگ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جب چلتے ہیں تو پھر آزمائشیں ان کا مقدر بنتی ہیں، پھر بہت زیادہ مشکلات حتیٰ کہ شہادتیں ان کو پیش کرنا پڑتی ہیں۔ تو آئیں، عام لوگوں کے حالات تو اپنی جگہ پہ، یہاں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی، ان کی شہادتیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو اتفاق ایسا ہوا ہے کہ ماہ محرم کی یکم کو شہادت عمر ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ اسی طریق سے اتفاق ایسا ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق۔ یہ زبان رسالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جناب عمر جناب عثمان کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ یہ دونوں شہید ہیں، اسی طریق سے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے بھی یہ شہادت کی پیشین گوئی موجود ہے۔ تو آئیں، کسی حد تک اب بڑے مختصر انداز سے پہلے ہم شہادت کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں اس کو تھوڑا سا معلوم کر لیں تاکہ اگلی بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موقع جنگ احد کا ہے، جہاں کافی سارا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر منافقین وہ تو اپنی باتیں کر رہے تھے، لیکن اللہ پاک اپنے مومن بندوں کو اپنی جگہ پہ تسلی دلا رہے تھے۔ اور ایمان والے، لازمی بات ہے، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے مالک کی بات کو سمجھا جائے، لہذا مسلمان آدمی وہ تو شہادت کے اوپر مطمئن ہے، خوش ہے، اور اس کے تذکرے اللہ کا قرآن کرتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ منافقوں نے جیسے باتیں کی، او لو جی دیکھا کیسے حالات ہوئے، اگر یہ گھر سے نہ نکلتے انہوں نے تو خود اپنے آپ کو تباہ کرنے کا بہانہ بنایا ہے۔ بھلا اتنے زیادہ وہ مشرکین مکہ جو آئے ہیں، تھوڑے سے مسلمان 700 کی تعداد، کیونکہ 300 وہ منافقین عبداللہ بن ابی لے کے واپس چلا گیا۔ یہ عہد کے حالات یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ تو منافق اپنے آپ کو بڑا سمجھدار گردان رہے تھے کہ دیکھو جی ہمارا کہنا مان لیتے تو ان کو موت تو نہ آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم بستر کے اوپر لیٹ جاؤ، گھر کے اندر رہو تو کیا موت نہیں آئے گی؟ اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر شہادت سے ڈرنا، جہاد سے ڈرنا، اللہ فرماتے ہیں اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اس انداز سے یہاں شہداء کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہم نے تو شہادت کے مقام کو حاصل کرنا ہے اور سیکھنا ہے اور ہمیں سمجھنا ہے کہ شہادت کتنا اونچا درجہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کٹ مرے، شہید ہو گئے، ان کو مردہ مت سمجھو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ تمہاری سوچیں غلط ہیں، بل اللہ فرماتے ہیں حقیقت حال یہ ہے، بلکہ وہ یعنی پچھلی بات کہ جو اللہ کے راستے میں شہادت پا گئے ان کو سمجھنا کہ لو جی یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، یہ تو مر گئے، یہ تو دنیا میں رہتے تو کتنا شاید فائدہ حاصل کر لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم، وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، ان کو رزق ملتا ہے، باقاعدہ کھانا پینا ان کو نصیب ہوتا ہے۔ تمہارے لحاظ سے وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں لیکن وہ حقیقی زندگی اپنے رب کے پاس پا چکے ہیں۔ اور اس کی وضاحت دوسرے مقام پہ یہ سورہ آل عمران ہے جہاں یہ احد کے میدان کا سارا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہادت پا گئے، یوں سمجھیے کہ کٹ مرے، میدان جہاد کے اندر قتل کر دیے گئے، ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا أَمْوَاتٌ، ایسے نہ کہو کہ وہ تو مر گئے، ختم ہو گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کیسی زندگی؟ حقیقی زندگی ہے، لیکن اس کی وضاحت اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ وہ ہمارے طرح کی زندگی نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی لوگوں نے مختلف وضاحتیں کی کہ وہ قبر کے اندر ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے اور وہ قبر کے اندر شاید زندہ ہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے، ممکن ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ لیٹے ہوتے ہیں اپنی اصلی حالت میں، لیکن جنت کی خوشبوئیں ان کو نصیب ہوتی ہیں، جن کے ساتھ ان خوشبوؤں کے ذریعے سے ان کے مشام جان، ان کے جسم کے اندر گویا ریشے وہ معطر رہتے ہیں۔ لیکن ایک تیسری توجیہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے اور وہ بہت قریب ہے اللہ کے اس فرمان کی وضاحت کے سلسلے میں۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہو دنیا والو، دنیا کے اوپر قیاس مت کرو۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اصل میں اہل دنیا کو اس زندگی کا شعور نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ ہاں پیارے پیغمبر نے اس کے بارے میں قدر تفصیل بیان کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم نے اس ضمن میں سوال کر لیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، قد سألنا عن ذلك فقال ارواحهم في اجواف طير خذ، آپ نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں کے اندر ہوتی ہیں، ان کے جوف میں ہوتی ہیں، لہا کنادیل معلقۃ بالعرش، ان کے گھونسلے اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، تسرو من الجنت حیث شاءت، وہ کھاتے پیتے ہیں اللہ کی جنت میں سے جہاں سے ان کا دل چاہتا ہے، ثم تأوی الی ذلک الکنادیل، پھر وہ انہی گھونسلوں کے اندر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ شہدائے احد ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، 70 صحابہ کرام ہیں، اور جناب حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تو وہ تو ناقابل بیان ہے۔ جس انداز کے ساتھ ان کے اوپر ظلم زیادتی کی گئی کہ ایک تو آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، کان کاٹ دیے گئے ہیں، ناک کاٹ دی گئی ہے، ہونٹ کاٹ دیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے وہ آپ سے گویا کہ وہ ہندہ عورت نے اپنے غلام کو کہہ کر کے
یہ انتقامی کاروائی کی ہے، اور سنیں آپ کا کلیجہ نکلوا کے چبایا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی شہادت دیکھ کر کے بڑے مغموم ہیں، بہت پریشان ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اپنے چچا کے جسم کو ایسے ہی رکھ دوں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، پرندے کھا جائیں، جانور کھا جائیں، قیامت والے دن اللہ پاک ان کے پیٹوں سے نکالے میرے چچا کو۔ لیکن بہرحال یہ شہادتیں 70 صحابہ کرام شہید، مسلمان پیارے پیغمبر آپ کے ساتھی کتنے پریشان تھے، یہ دکھ تو ان سے سہا نہیں جا رہا تھا، برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو بہرحال یہ ہوا ہے، اور اسی بات کے اوپر اللہ پاک نے یہ تسلیاں دی ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، دنیا کے اوپر نہیں۔ جیسے ہمارا نظریہ کے بعد جی یہاں دنیا کے اوپر یہ بزرگ جو فوت ہو جاتے ہیں وہ دنیا کے اوپر، بھائی سب سے زیادہ جو اعزاز کی بات ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے، اور شہید بندے سے اللہ خود پوچھتے ہیں بتا میرے بندے کو تیری خواہش چاہت، اور شہدائے احد سے پوچھے، انہوں نے کہا اللہ جی ہمارا یہ جو قدر و منزلت ہے، ہمارا جو اعزاز ہے، اگر یہ ہمارے بھائیوں کو پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا پیغام ان کو پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی، فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہیں، باقاعدہ ان کو رزق ملتا ہے، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو اپنا فضل ان کے اوپر کر رکھا ہے اس کے اوپر وہ خوش ہیں، یعنی اللہ کے انعامات جو ان کے اوپر ہیں اس کے اوپر وہ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور جو ان کے بھائی دنیا کے اندر موجود ہیں، ابھی ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، ابھی موت کا جام، موت کا پیالہ انہوں نے نہیں پیا، وہ دنیا کے اندر ہیں، تو وہ جو شہید ہونے والے ہیں وہ ان کے بارے بھی خوش ہیں کہ بالکل صحیح راستہ ہمیں نصیب ہو چکا ہے، ہم پیارے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، تو جو ابھی تک وہ پیچھے سے ان کو موت نہیں آئی اور ان تک نہیں پہنچے ان کے بارے بھی وہ خوش ہیں۔ یعنی دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن پچھلوں کے بارے میں بھی ان کو پورا احساس ہے، وہ پیغام اللہ پاک کے ذریعے پہنچا رہے ہیں اور ان کے بارے خوشی کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ کس بات کا؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ بھی آئیں گے تو ان کے اوپر بھی کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا، یعنی ان کے اوپر بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ کا فضل ان پہ ہو چکا ہے وہ اس کے ساتھ بھی خوش باش ہیں، خوش و خرم ہیں، بشارت میں ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پہ وہ خوش ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع تو نہیں کرتا۔ اگر ایمان والے دنیا کے اندر قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، جان دیتے ہیں، تو اللہ پاک بھی تو ان کی قدر کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں آخرت کے حالات۔ جو شہدائے احد اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے وہ ساری باتیں قرآن بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ تو اس بات پہ ہمیں بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ شہداء جو اللہ کے پاس جا چکے وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو پیچھے لوگ ہیں ان کے بارے بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ کرے وہ ہماری لائن پہ چلتے رہیں اور ہماری طرح وہ بھی شہید ہو کے ہمارے پاس آ جائیں۔ تو اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی جان جس کو موت آتی ہے اور اس کے پاس جو اللہ کے ہاں خیر ہے وہ نہیں چاہتی، یسرھا ان ترجع الی الدنیا، وہ نہیں چاہتی کہ وہ دنیا کے اندر لوٹے۔ سن لیجئے، ہم تو کہتے ہیں جی وہ بزرگوں کو تو موت آتی ہی نہیں، وہ جی پردہ کر جاتے ہیں، بلکہ وہ ہم نے بڑے اوٹ پٹانگ نظریے بنا رکھے ہیں۔ وہ ہم نے تو عروسی کا لفظ اور عرس کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ تو اللہ معاف کرے، وہ تصوف کے نظریے کے مطابق وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے جیسے ادھر زوجین آپس میں ایک جان ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ جا ملتے ہیں، اور یہ گویا عروسی کے حالات ہوتے ہیں۔ اسی بنا پہ وہ لوگ غلط نظریات کی راہ میں بہہ کر کے ہر سال ایک عرس کا سما پیدا کر دیتے ہیں۔
یہ الفاظ کی حد تک ہمیں نہیں محسوس ہوتا، لیکن اندر کے نظریات اور عقائد خطرناک ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کا مل جانا، اللہ تو اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس میں سے کوئی نکلا نہ نکلے گا، نہ اس کے اندر کوئی داخل ہو سکے گا۔ لہذا ایسا نظریہ کہ بس سب کچھ وہی ہے اور سب کچھ اسی کا ہے، یا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا اللہ ہی ہر رنگ میں آپ کو نظر آتا ہے، یہ فضول باتیں ہیں، یہ تصوف کی باتیں ہیں۔ تو پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جانے والا دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ نیک سے نیک ترین کیوں نہ ہو، وہ دنیا کے اندر آنا پسند نہیں کرتا۔ یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لہذا دنیا کے اندر روحوں کا آنا اور ان کا شاید دنیا کے حالات پہ نظر رکھنا، یہ تو بڑا فضول سا نظریہ ہے۔ یہ بات قرآن مجید کے خلاف ہے، حدیث پاک کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نہیں چاہتی کوئی بھی جان جو اللہ کے پاس چلی جائے کہ وہ دنیا میں لوٹے الا شہید شہید چاہتا ہے۔ جان قربان کرنا آسان بات نہیں ہے، اس نے اللہ کے راستے میں جان پیش کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ندامت نہیں ہے اللہ کے پاس جا کر کے او جی میں تو بڑا نقصان اٹھا کے آ گیا۔ جیسے ہمیں ڈر لگتا رہتا ہے کہ ہم اگر دشمن کے سامنے آتے ہیں وہ ہمیں گولی مارے گا، ہم تو دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ دنیا تو بڑی میٹھی ہے، یہاں تو ہمارا دل لگا ہوا ہے، یہاں میرا مال ہے، میری جائیداد ہے، میری اولاد ہے، میرے یہاں بڑے سلسلے ہیں، وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، اللہ خود ہی جب مجھے لے جائے گا۔ بھائی پہلی بات تو یہ وقت سے پہلے انسان جا ہی نہیں سکتا، چاہے میدان جہاد کے اندر ہی کیوں نہ کھڑا۔ یہاں اس موقع پہ اللہ پاک نے یہ بات بھی سمجھائی ہے۔ تو بہرحال شہید یہ تمنا کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے راستے میں وہ کٹ مرا ہے، فَإِنَّهُ يَسُرُّ أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، اس کو یہ بات بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، اس بات کو وہ پسند کرتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر دوبارہ جائے، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى، ایک اور مرتبہ دوسری بار پھر اللہ کے راستے میں وہ کٹ مرے، شہید ہو جائے، قتل ہو جائے دشمن کے ہاتھوں، لما یرا من فضل الشہادہ، کیونکہ وہ شہادت کا مقام اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتا ہے۔ وہ جو شہید کو اللہ کے ہاں جا کے عزت ملتی ہے، جو اس کو اعزاز ملتا ہے، اس بات پہ وہ دوبارہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے اور میں دوبارہ شہید ہو کے آؤں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ سے سوال کیا ہے، ان کے باپ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تیرے باپ کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا ہے اور پوچھا ہے کہ بتا میرے بندے تیری کوئی خواہش، کوئی آرزو بتا، میں تیری وہ آرزو پوری کر دوں۔ تو لہٰذا تیرے باپ نے کیا تمنا کی کہ اللہ جی مجھے دنیا کے اندر واپس بھیج دیجئے، دوبارہ شہید ہو کے آنے کو میرا جی چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ میرا قانون نہیں ہے، بس ایک ہی دفعہ دنیا کے اندر جانا ہے، تم شہید ہو کے آ گئے ہو، یہ تمنا تمہاری پوری نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ بڑی بات ہے اعزاز کی کہ اللہ اپنے بندوں سے پوچھے بتا میرے بندے کیا چاہیے، تو یہ صرف شہید کو اعزاز حاصل ہے، شہداء سے اللہ باقاعدہ باتیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کتنی دفعہ تمنا کی ہے شہادت کی؟ کئی مرتبہ۔ آپ چاہتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ پیغمبروں کا سردار تمنا کر رہے ہیں۔ ہاں آج ہمیں شہادت سے، جہاد سے، اللہ کے راستے میں لڑنے سے، دشمن سے ٹکرانے سے، اسلام کے باغیوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، چاہے وہ ظالم ہمارے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، ہمارے نہتے مسلمانوں کو ماریں، بچوں کو شہید کریں، عورتوں کو قتل کریں، بوڑھوں کو جان سے ختم کر دیں، نوجوانوں کے ساتھ جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کریں، ہم تو بے حس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے، میرے ساتھ ہو جائے، تو میں ممکن حد تک جان لڑانے کی اور ٹکرانے کی کوشش کروں گا، لیکن چونکہ دوسرے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے مجھے تو کوئی احساس نہیں اس بات کا۔ تو اللہ پاک نے اپنے دین کے مطابق جو باتیں ہمیں سمجھائی ہیں، اس کے مطابق تو شہادت کے اعزاز کی بات ہے، ورنہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی تمنا نہ کرتے۔ تو اب یہ ہے شہادت کا رتبہ اور مقام۔ اب جن صحابہ کرام کو شہادت نصیب ہوئی، یقیناً وہ بڑے خوش بخت اور خوش نصیب انسان تھے۔ پھر پیارے پیغمبر جن کو فرما رہے ہیں
کہ یہ میرا ساتھی، یہ میرا ساتھی، یہ میرا بیٹا شہید ہوگا، تو پھر آج ہمیں اس کے اوپر واویلا کرنے کی، رونے پیٹنے کی 1400 سال گزر گئے بھئی. ایک شہید کو اگر ہم نہیں بھولے اور کون سی شہادتیں ہم پیش کر سکتے ہیں؟ اور یہ آپ دیکھ لیں، گھبراتا تو ہم میں سے ہر کوئی ہے، شہادت سے، لڑائی سے، جہاد سے، قتال سے، لیکن من حیث القوم، من حیث العقائد، جس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تو بالکل ہی جہاد سے بھاگی ہے، تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ قرآن و حدیث کا نظریہ کیا ہے اور ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے. بھائی اگر ہم ایک ایک شہید کو لے کر کے صدیوں اس سسٹم کو لے کر چلتے رہیں تو دوبارہ قربانی دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو لہٰذا آئیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے. کس انداز سے ہوئی ہے؟ جو بھائی دلچسپی لے وہ ان کے بارے میں تاریخ پڑھے، بہت سارے جو اشکالات ہیں وہ دور ہوتے ہیں. یہ تو سسٹم بھی کچھ اور انداز کا ہے. جس انداز کی شہادتیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں مدینہ تو رسول کے اندر، اس کے مد مقابل یہ تو نام نہاد مسلمانوں نے، کوفی لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے. اور آپ نے جو شرائط رکھی ہیں وہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، وہ بالکل واضح ہیں کہ یا مجھے واپس مدینہ جا لینے دیں، یا مجھے یزید کے پاس جا لینے دیں، ادھر میں اپنا معاملہ آپ اس سے طے کر لوں گا، یا مجھے سرحد پہ جا لینے دیں، میں وہاں جا کے دشمن سے لڑتا ہوا اپنی جان اللہ کے سپرد کر دوں. کہتے ہیں نہیں، ابھی یہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرو. یہ کوفی لوگ ہیں. تو بہرحال یہ تو تاریخ کے آئینے کے اندر بڑی تفصیلات ہیں. ہم مختصراً جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب اور ان کے فضائل یہ سماعت فرمائیں تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور ان عظیم لوگوں کی پیروی کرنا یہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ واقعی کتنے عظیم انسان تھے. اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت، فرما برداری کے اندر یہ سب کو نصیب ہوا ہے. یہ بڑے سے بڑا صحابی ہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا صحابی ہو. تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھائی ہیں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں. ان کے بارے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. جنت کے اندر سبھی نوجوان ہوں گے اور نوجوانوں کے سردار پیارے پیغمبر کے سازدگان آپ کے نواسے جناب حسن اور حسین ہوں گے. لہٰذا یہ ان کی فضیلت آپ سے کی زبانی ہے. اور پھر عظیم بات یہ ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ سے وسلم کے ساتھ شکل ان کی ملتی تھی. یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شکل بہت زیادہ ملتی تھی. کیوں؟ کہ آپ کے نواسے تھے. آپ کے جناب حسین رضی اللہ عنہ کے نانا جی ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی گواہی مزید ایک روایت کے اندر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ خوش طبی کرتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں جناب ابوبکر؟ کہتے ہیں بیابی شبیہ بالنبی لیس شبیہا بعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی یضحک. کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہوں، شبیہ بالنبی، یہ ہمارا بیٹا یہ جناب حسین یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل اس کی ملتی ہے، علی کے ساتھ تو شکل ہی نہیں ملتی. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ ہنس رہے تھے. ہنسی کس بات پہ؟ خوشی کس بات کی؟ ہاں بڑی اعزاز کی بات ہے، جو نبیوں کا سردار ہے یہ میرا بیٹا اس نبیوں کے سردار کے شکل کے ساتھ اس کی شکل ملتی ہے. تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے نا. تو جناب علی رضی اللہ عنہ بھی خوش ہیں اس بات پہ. یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ کوئی انہوں نے ایسی کوئی نکر نہیں لگائی، بلکہ یہ تو خوش طبی کی بات ہے. اور آپس کی محبتیں تو ان کی یقینی تھیں. ہم نے بنیاد ہی اس بات پہ بنائی ہے کہ بس جی آپس کی مخالفت، ٹسر بازی اور ان کے آپس میں لگن، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ کون کرتا ہے کام سارا؟ وہ خلفائے ثلاثہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب عمر رضی اللہ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ عنہ. اور خرچ بھی اگر کروایا جاتا ہے تو جناب حسین جناب عثمان رضی اللہ عنہ سے.
تو یہ سارے حقائق ہیں. لیکن اگر ہم مخلص ہوں، دین کے مطابق چلنے والے ہوں، تو پھر تو ہم دین کی رہنمائی میں چلیں تو معاملات بھی سارے سیدھے ہو جائیں گے. چونکہ ہم فتنے کا شکار ہیں، ہمارے نظریات باطل ہیں، ہم غلط رو میں بہہ رہے ہیں، لہٰذا بس پھر نتیجے آپ کے سامنے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقاعدہ جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی، آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا دو جماعتوں کے درمیان جب لڑائی ہوگی، فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا، تو یہ میرا بیٹا دو جماعتوں میں صلح کروائے گا. تو وہی دو جماعتیں جناب امیر معاویہ والی اور یہ باقی صحابہ کرام والی، ان کا جو آپس میں معاملہ ہوا ہے تو وہاں صلح کروانے والے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیشین گوئی فرمایا یہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا. تو یہ آپ کی شہادت کی پیشین گوئی. اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، کوفے والوں نے آپ کو جان سے ختم کر دیا. اور پھر وہ وقت آیا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہاں مدینہ تو رسول کے اندر، بلکہ وہ یہاں حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، حرم کے اندر موجود ہیں. تو اہل کوفہ نے سوال کر لیا کہ جناب شیخ صاحب یہ تو بتلائیے کہ اگر ایک محرم آدمی جو ہے وہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے، اگر وہ مکھی مار دے تو کیا اس کے اوپر دم آئے گا، اس کو خون پڑ جائے گا؟ تو آپ نے بڑا افسوس کا اظہار کیا، کہا ابن بنت رسول کو شہید کر دیا، ابن بنت رسول کو شہید کر دیا، یعنی نواسہ رسول جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے یہ ذمہ داران ہیں، اور مکھی پر سوال کیا جا رہا ہے، مکھی پہ سوال کیا جا رہا ہے. تو یہ ان کی خباستیں صحابہ کرام کے سامنے تھیں کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمال کی بات کر دی، فرمایا یہ میرا بیٹا حسن اور حسین ہما ریحانی من الدنیا، یہ دنیا کے اندر میری خوشبو ہیں. تو جناب حسنین رضی اللہ عنہ، حسن اور حسین یہ دونوں ہمارے پیغمبر کی خوشبو تھے. تو ہمیں بھی ان کو خوشبو سمجھنا چاہیے، ان سے محبت بھی کرنی چاہیے. اور یقیناً ہم لوگ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت اور آل رسول اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے والے ہیں. ہم نفرت کسی سے نہیں کرتے. یہ سب جنتی شہزادے ہیں اور جنت کے مہمان ہیں جو شہادت پا گئے یا ان کے علاوہ اللہ کے پاس چلے گئے. یہ سب ایسے لوگ ہیں جو جنتی مہمان ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ سب لوگ اللہ پہ خوش ہیں. جنت کے اندر جا کر کے کوئی بھی مومن جب جنت میں پہنچتا ہے اپنے مالک پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ جی آپ کے تو احسانات ہی کمال کے ہیں. لہذا ہمیں ان باتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. جناب حسن اور حسین یہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ آپ کے بڑے پیارے ہیں کہ آپ دونوں جب مسجد کے اندر آیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہوتے تھے، اتر کر اپنے نواسوں کو اٹھا لیتے تھے اور اپنے رانوں کے اوپر لا کے بٹھا لیتے تھے. حالانکہ خطبہ ایک اہم ترین سلسلہ ہے عبادت کا. تو یہ اللہ کے رسول کی محبتیں یہ ایمان والوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے، یہ ان شہزادوں کے لیے. تو آپ جنتی شہزادے ہیں. یقیناً ہمارا دل سے ایمان ہے، اس لیے ہم دل سے قدر کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کی شہادت کو تسلیم کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہم ان کی شہادت کے اوپر سوگ منانے والے یا لگاتار، کیونکہ سوگ کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے، وہ تو چند دن، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے 3 دن سے زیادہ آپ اس کے اوپر افسوس نہیں کر سکتے. ہاں جو اس کی بیوہ ہے، ایک خامد اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ وہ 4 مہینے 10 دن باقاعدہ عدت کاٹے گی اور سوگ منائے گی. اس کے علاوہ اسلام کے اندر سوگ کا کوئی تصور نہیں. اور یہ تو بڑے عظیم لوگ تھے. یہ تو کل ہی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی کی شہادت ہو جاتی ہے تو وہ اتنا خوشی کا اظہار کرتا ہے، رونے دھونے کی بجائے، واویلا کرنے کی بجائے، پیٹنے کی بجائے، کہ وہ کہتا ہے جو خبر لا رہا ہے نا شہادت کی، اس کو لاؤ، دودھ پلاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کو مٹھائی کھلاؤ. ہمارے جنتی مہمان کے بارے میں بتانے کے لیے آئے ہیں، ان کی خدمت کیجئے. اور وہ خوش خوش اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تمہیں ہمیں شہید کا ماں باپ بنا دیا، شہید کا بھائی بنا دیا، شہید کی بہن بنا دیا. یہ اعزاز کی باتیں ہیں. تو ہمیں ان کو اعزاز سمجھنا چاہیے، نہ یہ کہ کسی شہادت کو لے کر کے پھر وہ انداز جو سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ باتیں موجود ہیں حدیث کے اندر کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم
جیسے آپ نے وضاحت فرمائی ہے تو اس ضمن میں یہ بات ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جو بندہ اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، اپنے گریبان پھاڑتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے، اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیسا تعلق ہم بنانا چاہتے ہیں؟ پھر اگر نبی کے ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک جنرل وہ خاص لوگوں کے لیے بات نہیں. ہم بھی کسی مرنے والے کے اوپر، ہمارا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے یا ویسے گھر کے اندر اس کو موت آ جائے، جوان بیٹا ہے، اگر ہم رونا دھونا کرتے ہیں، اپنا گریبان پھاڑتے ہیں اور جاہلیت کے بول بولتے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ، بجائے اس کے کہ باقاعدہ اس کو عبادت سمجھ کے کام کیا جائے. اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں جو ایسا کام کرنے والا ہے لیس منا، اس کا امت محمد کے ساتھ ہی تعلق کوئی نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اور لگاتار باقاعدہ اس کو دین بنا لیا گیا ہے. پھر یہ ہے کہ ماہ محرم کے ان دنوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، ایک ایک کام جو ہے وہ قابل اعتراض ہے. لمحہ فکر یہ ہے، اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کا مطالعہ کریں. جو بندہ بھی دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ ان باتوں کو بڑے آسانی سے سمجھ جائے گا. لہٰذا محرم کا کھانا یہ تو یا تو نظر غیر اللہ ہے، کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، یا کسی اور سے کچھ سپورٹ لینے کے لیے اس کا نام لے کر کے اس کی نظر کچھ کر دیا جائے. وہ کچھ بھی ہو، وہ پانی ہو، وہ کھانا ہو، وہ کجیاں ہو، ٹھٹیاں ہو، وہ کوئی بکرا ہو، چھترا ہو، کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو. تو اگر آپ نے وما اہل لغیر اللہ بھی قرآن مجید کے اندر جو حرام چیزوں کا بیان ہوا ہے ان کے اندر یہ بات بھی ذکر ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پہ اس کو مشہور کر دیا جائے گا یہ فلاں کے نام پہ ہے، لہٰذا وہ شرک ہے اور وہ غیر اللہ کی نیاز ہے. اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر کے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں، تو وہ بدعت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور بدعت والا کام بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ ہمارے ہاں جو پھر نظر غیر اللہ اور پھر سبیلیں اور پھر اس کے آگے سلسلہ وہ قبروں کے متعلقہ شروع ہو جاتا ہے، قبروں کے اوپر مٹی اور پھر اس کے اوپر لیپا پوتی اور پھر وہاں جا کے پارے لے کے پڑھائی کا سلسلہ. بھائی پورے سال کے اندر یہ محرم اور محرم کے یہ پہلے 10 دن اور ان 10 دنوں میں سے شاید 9-10 محرم یا پھر اکیلا 10 محرم کا دن، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ احادیث کے اندر ان باتوں کا ذکر نہیں ملتا. ہاں جس بات کا ذکر ملتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزادی دی تھی فرعون سے اور اس کی قوم سے، تو انہوں نے شکرانے کا روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ٹھیک ہے ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، وہ ہمارا بھائی تھا، لہذا آپ نے فرمایا سوموا یوم عاشوراء، یہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو. یہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ویسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ محرم کے روزے جو ہیں یہ بہت فضیلت والے ہیں. یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو لہذا اس مہینے کے اندر چاہے آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ رکھ لیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سنت کے مطابق وہ جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، اور عاشورہ 10 کو کہتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا پتہ چلا کہ یہود بھی چونکہ 10 کو رکھتے ہیں، فرمایا وخالف الیہود سوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، ایک دن پہلے رکھ لیں یا بعد میں. اور ایک روایت کے متعلق آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا لاسومن التاسع، میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. لہٰذا کوئی 1 دن کا روزہ رکھے تو پھر 9 کا 11 کا بھی رکھ سکتا ہے، اگر 2 کر لے تو 9-10 کا بھی رکھا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ رکھنا چاہے تو حسب استطاعت ماہ محرم کے اندر جتنے بھی روزے آپ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ ہم اپنے دین کو سمجھنے والے اور دین کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ علی النبی.